باب یحوی بالتکبیر حین یسجد وقال نافع کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے اور سجدہ کرنے کے لیے جھکے تو اس وقت تکبیر کہے، یعنی رکوع کیا، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے، اب اس کے بعد سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جاتے ہوئے جھکتے ہوئے تکبیر کا کہنا۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یضع یدیہ قبل رکبتیہ، وہ جب سجدے میں جاتے تو گھٹنے رکھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں اس طریقے سے جاتے اور ساتھ ہی وہ تکبیر بھی کہتے۔ آگے والی جو اس باب کے ضمن میں حدیث نقل کی ہے وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہتے ہر فرض نماز میں اور غیر فرض نماز میں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ جب بھی نماز پڑھتے تو وہ سجدے میں جاتے ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہوئے نماز میں، چاہے وہ نماز فرض کی ہو یا نفل کی، رمضان کی نماز ہو یا غیر رمضان کی نماز، ہر نماز میں سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، اسی طریقے سے رکوع میں جاتے ہوئے، انتقالات میں وہ تکبیر کہتے اللہ اکبر۔ یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اور مقتدی بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فرض نماز میں تو تکبیر کہیں اور نفل نماز میں نہ کہیں، یا رمضان کی نماز اور غیر رمضان کی نماز میں کوئی فرق ہوگا، نہیں، ہر نماز جو بھی بندہ پڑھے گا اس میں انتقالات کے وقت تکبیر کا کہنا یہ ضروری ہے۔ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، جب وہ کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، جب رکوع کرتے تو پھر بھی تکبیر کہتے، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب رکوع سے اٹھتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ، ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، پھر کہتے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ قبل ان یسجد، سجدہ کرنے سے پہلے، سجدے سے پہلے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور اس کے بعد ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے۔ اس کے بعد پھر جب سجدے کی طرف جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، ثم یقول اللہ اکبر حین یحوی ساجدا، جب آپ سجدے کرتے تو سجدہ کرنے کے لیے جب جھکتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکتے، ثم یکبر حین یرفع راسہ من السجود، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر بھی تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یسجد، پھر جب دوسرے سجدے میں جاتے پھر تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یرفع راسہ من السجود، دوسرے سجدے سے جب سر اٹھاتے پھر بھی تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یقوم من الجلوس فی الاثنتین، دوسری رکعت میں جب تشہد پڑھتے تھوڑی دیر بیٹھتے، اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو پھر بھی تکبیر کہتے اللہ اکبر، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور ہر رکعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کہتے حتیٰ یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ آپ نے پوری نماز پڑھ لی، ثم یقول حین ینصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے والذی نفسی بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جتنے بھی لوگ ہو تم سب کی نمازوں میں اور میری نمازوں میں فرق یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ میری نماز زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لہٰذا میں اپنی حرکات کو بھی اور اپنی تکبیرات کو بھی، اپنے رکوع سجدے کو مکمل طور پر رسول اللہ کے مشابہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نماز تمہاری بھی رسول اللہ کے مشابہ ہے، لیکن میری نماز زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ ظاہر ہے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے زیادہ تر تابعین ہوں گے۔ جب تابعین ہوں گے تو تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ اکرام نے دیکھا اور حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا۔ تو جس نے خود دیکھا ہو وہ زیادہ اچھی نقل اتار لیتا ہے بنسبت اس کے کہ جس نے دیکھا نہ ہو۔ تابعی نقل اتارے گا تو صحابی کی اتارے گا، اور صحابی نقل اتارے گا تو رسول اللہ کی اتارے گا۔ تو جس کی نقل زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی وجہ سے ہوگی اس کی زیادہ قریب بھی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ میری نماز تمہاری نمازوں کی بنسبت رسول اللہ کی نماز کے زیادہ مشابہ ہے۔ ان کانت ھذہ لصلاتہ حتی فارق الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح ہوا کرتی تھی جیسے میں ابو ہریرہ نے تمہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رسول اللہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ حتیٰ فارق الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ فارقہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول اللہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور برزخی مقامات پر چلے گئے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے۔ اور عالم برزخ کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت قائم ہوتی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر عالم آخرت شروع ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں کہ ایک ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح میں انسان روح کی شکل میں تھا، یہ جسم نہیں تھا۔ عالم دنیا میں آیا تو اللہ نے روح کو اس جسم میں ڈالا، اس قالب میں ڈالا، اور یہ جسم اس دنیا کے لیے دیا۔ یہ عالم دنیا میں انسان کی حالت ہے۔ دیکھنے میں انسان کا یہ وجود نظر آتا ہے، لیکن اصل انسان وہ ہے جو روح کی صورت میں ہے، جو عالم ارواح میں تھا۔ عالم ارواح میں کسی اور صورت میں نہیں تھا، صرف روح کی صورت میں تھا، اور انسان تھا نا؟ یا آپ کہیں گے کہ انسان نہیں تھا؟ اچھا یہ بتائیں پورا انسان تھا یا آدھا انسان تھا عالم ارواح میں؟ پورا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا یہ جو جسم ہے اور یہ روح ہے، ان دونوں سے مل کر انسان پورا بنتا ہے، صرف اکیلی روح سے انسان پورا نہیں بنتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر صرف روح سے اور جسم دونوں کو ملا کر انسان پورا بنتا ہے تو پھر عالم ارواح میں تو انسان آدھا ہوا۔ اور اگر وہاں پر انسان پورا ہے روح میں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جسم ہے یہ انسان کی اصل حالت نہیں ہے۔ اس روح کو اللہ نے دنیا میں ایک وجود دینے کے لیے یہ جسم بنایا۔ اس جسم کا تعلق اسی دنیا سے ہے، عالم دنیا سے ہے۔ اسی لیے جب انسان اس عالم دنیا سے برزخ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے تو وہ روح جسم سے نکل کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ جو جسم ہے ہم نے دنیا کے لیے بنایا تھا، مٹی سے بنایا تھا، اس کو اٹھاؤ اور مٹی میں رکھو اور مٹی کے حوالے کرو، جہاں سے نکالا تھا وہیں چلا جائے۔ رہ گئی انسان کی بات تو وہ تو روح کی صورت میں برزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اہل علم علماء نے قبر کی تعریف برزخ سے کی ہے۔ یہ جس قبر میں ہم انسان کا وجود رکھتے ہیں نا، یہ بھی برزخ ہی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ دنیا کے لحاظ سے ہے۔ اب عالم ارواح، عالم برزخ میں جب آدمی جاتا ہے تو وہاں کے لیے اس روح کو کون سی حالت دی جاتی ہے، وہاں اس کی زندگی کی کیا نوعیت ہے، قرآن پاک بھی اس پر خاموش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی خاموش ہے۔
اتنا بتلایا گیا کہ برزخ میں انسان زندہ ہوتا ہے، اور وہاں کی جو برزخی مقامات پر چاہے وہ عذاب ہو رہا ہو، چاہے وہ اللہ کی طرف سے جنت کی نعمتیں مل رہی ہوں، وہ عالم برزخ کے حساب سے ہے، عالم دنیا کے حساب سے نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کبھی کوئی ایسا انسان ہے دنیا میں جو عالم دنیا میں ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں ابھی ایک ہفتے کے لیے واپس عالم ارواح میں گیا تھا؟ چلو عام انسان نہیں، کوئی ولی اللہ ایسا ہوا ہو جس نے کہا ہو جی میں ابھی عالم دنیا میں تھا، عالم ارواح سے آئے تھے، میں ابھی عالم ارواح سے ہو کر آیا ہوں، میں نے کہا ذرا پیچھے کا پتہ کر لوں؟ کبھی ہوا؟ نہیں ہوا۔ چلو بزرگوں کا نہیں تو کسی نبی کے بارے میں کوئی یہ خبر ہو کہ وہ عالم ارواح سے جب عالم دنیا میں آئے تو پھر عالم دنیا میں رہتے ہوئے واپس عالم ارواح میں گئے ہوں اور وہاں کی کوئی خیر خبر لے کر آئے ہوں یا آتے جاتے ہوں، کبھی کسی کے آپ نے سنا کسی سے؟ قرآن میں بھی نہیں یا حدیث میں بھی نہیں، کسی میں بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ارواح سے عالم دنیا میں آدمی آتا ہے تو واپس عالم ارواح میں نہیں جاتا، اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا تو واپس عالم دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، اللہ نے جو قانون رکھا ہے اس کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ نظریہ بنا لیتے ہیں کہ جی جمعرات کو بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ پہلے اب تو لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، پہلے جمعرات کو حلوہ کھیر پکتی تھی اور کہتے تھے کہ چونکہ ہماری جو بزرگوں کی روح ہیں وہ عالم برزخ سے واپس آتی ہیں اور تھوڑی سی خوشبو سونگھ کر واپس چلی جاتی ہیں، حلوے کی اور سویہ کی اور کیا وہی خاص طریقہ ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ تو دنیا سے چلا گیا، جب دنیا سے چلا گیا تو وہ عالم برزخ میں ہے، برزخ میں اس کی حیات ہے، برزخ میں جس طرح زندگی ضروری ہے اس طرح کی زندگی موجود ہے، جیسے دنیا میں رہتے ہوئے یہ زندگی موجود ہے۔ یہ اس جسم کے ساتھ برزخ میں اللہ رب العالمین اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کریں یا کوئی جسم مثالی دیں، یہ اس کی قدرت کی باتیں ہیں، اس پر نہ قرآن کوئی تصدیق کرتا ہے نہ کوئی حدیث تصدیق کرتی۔ اتنی بات یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہر آدمی کو حیات حاصل ہے، اور وہ حیات برزخی ہے، وہ زندگی ہے جو برزخ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے وہ کیسی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، جیسے رب نے وہاں رکھا ہے ویسی ہے، بس یہ بات ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے، حتی فارقت دنیا، یہاں تک کہ رسول اللہ دنیا کو مفارقت دے گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی دنیا سے جانے کے بعد واپس دنیا میں آئے نہیں، نہ ہی آئیں گے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کانت ھذہ لصلاتہ حتی فارقت دنیا، حضور علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے تو نماز اسی طرح پڑھتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، دنیا کو چھوڑ دیا۔ اور اگر ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور آتے ہیں تو پھر بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں حضور آتے ہیں تو صحابہ کے دور میں نہ آتے، صحابہ کے دور میں بھی آتے نا، تو پھر سیدنا ابو ہریرہ بھی کبھی کبھی کہتے آ گئے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی کئی دفعہ وہ دیہاتوں میں مولوی لگے ہوتے نا، آ گئے، کدھر آئے؟ واپس چلے گئے، وہ لوگ کھڑے ہو جاتے، تو وہ جو آ گئے کہاں آئے؟ نظر نہیں آئے۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ہم رات کو 12 ربیع الاول کی رات ایک جلسے سے باہر ہو کر آ رہے تھے، میں اس وقت پہلے درجے پہ پڑھتا تھا، وہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ حضور کا دیدار ہو رہا ہے، تشریف لائیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے بالکل قریب کی بات ہے، اس کو لنچوڑ لائن کہتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا چلو ہم بھی دیدار کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے صحابی بن جائیں۔ یہ تو سارے بن گئے جنہوں نے دیکھ لیا۔ ہم وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں بھانپ لیا کہ بھائی یہ کوئی بڑا، ہم نے دیکھا ہمیں نہیں نظر آئے۔ واپس ہم جب آگے نکلے، تھوڑا سا آگے آئے تو پیچھے سے آواز آئی، اوئے رکو۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے جو ساتھی پیچھے رہ گئے تھے وہ میرے خیال میں آ رہے ہیں، تو چلو رکو۔ اتنا میں میرے قریب جب بندہ پہنچا، اسے اتنا بڑا خنجر نکالا، آج تک مجھے اس کی چمک آنکھوں میں گھوم رہی ہے، سیدھا اس نے مجھے مارا۔ جب اس نے مجھے مارا تو میں نے کلمہ پڑھ کے آنکھ بند کر لی، اور تو کوئی صورت تھی نہیں۔ میں نے کہا شہادت تو آ گئی، کلمہ پڑھ کے آنکھ بند کر کی۔ میرے ساتھ والے ایک ہمارے ساتھی تھے مولانا ظہیر صاحب، وہ کوئی پتہ نہیں اللہ نے ان کو کیسی طاقت دے دی، وہ میرے سے یوں پھر کر اس نے آ کر اس کے ناک پہ مکہ مارا، اس کا خنجر روک کر،
تو وہ جب میرے آنکھ کھولی نا کہ بھائی مجھے لگا یا نہیں لگا، تو دیکھا تو وہ مارنے والا نیچے پڑا ہوا تھا، اس کا ناک، باقی جو تھے وہ اس کو پکڑ رہے ہیں، بس ہم نے سپیڈ لگائی، نہ ہماری ٹوپی رہی نہ جوتا رہا، پتہ نہیں، بہرحال جان بچ گئی۔ تو تھے ہم چھوٹے چونکہ اس وقت۔ تو اب وہاں پر بھی ہم دیکھنے گئے کہ بھائی حضور ہیں تو دیکھ تو رہے ہیں، تو خنجر تو نظر آیا لیکن حضور نظر نہیں آئے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ حدیث کہتی ہے حتیٰ فارقت دنیا، حتیٰ فارقت دنیا، حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ قالا، حضرت ابو ہریرہ کے دونوں شاگرد کہتے ہیں، وقال ابو ہریرہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یرفع رأسہ یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یدعو لرجال فیسمیہم باسمائہم فیقول، حضور علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس کے بعد کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد کچھ لوگوں کا نام لے کر دعا کرتے، یدعو لرجال فیسمیہم باسمائہم، ان کا نام لے کر دعا کرتے، کیا دعا کرتے؟ فیقول، کہتے اللہم انجل ولید بن الولید، اے اللہ ولید بن ولید کو کافروں کے ظلم سے بچا، وسلمۃ ابن حشام، اور سلمہ بن حشام کو بھی بچا، وعیاش ابن ابی ربیعہ، اور عیاش بن ابی ربیعہ کو بھی بچا۔ کتنے خوش قسمت یہ تین صحابی ہیں کہ رسول اللہ نماز میں ان کا نام لے کر کہتے ہیں اے اللہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچا۔ کتنی کمالوں کے، ان کے جو سارے جو ظلم و ستم مکہ میں کافر ان پہ کر رہے تھے، ان کے تو ظلم و ستم رحمت میں بدل گئے کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اگلی جو بات ہے والمستضعفین من المؤمنین، اور وہ سارے کمزور مسلمان جو مکہ میں ہیں، یا اللہ ان سب کو تو ان کافروں کے ظلم و ستم سے بچا۔ اور اگلا جملہ بھی سننا، اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ یہ جو مضر قبیلہ ہے نا، یا اللہ یہ جو مضر قبیلہ ہے ان کے اوپر اپنا عذاب ڈال دے، ان کے اوپر اپنی سختی پیدا کر، وجعلها علیہم سنین کسن یوسف، اور ان پر ایسی قحط سالی کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نے قحط بھیجا تھا۔ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِّن مُضر مُخَالِفُونَ لَهُ، اور اس وقت رسول اہل مشرق میں سے قبیلہ مضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مخالف تھا۔ یہ دعا حضور نے کب کی؟ یہ مسئلہ ذرا سمجھ لو، دعا کب کی؟ نماز میں۔ کب کی؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے حضور نے دعا کی۔ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے، ہم لوگوں پر یہ لازمی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کفر کے ظلم و ستم میں ہیں، ان کے باقاعدہ نام لے کر ان کے لیے ہم دعا کریں کہ یا اللہ فلاں فلاں ملک کے اور فلاں فلاں علاقے کے مسلمانوں کو کافروں کے عذاب سے بچا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور ان کافروں کے نام لے کر بد دعا کی جائے کہ یا اللہ فلاں ملک کو تباہ فرما، فلاں ملک کو تباہ فرما، فلاں کو تباہ فرما۔ میں اسی لیے کبھی کبھی جلال میں آ جاتا ہوں، بعض لوگ میرا جلال برداشت بھی کر لیتے ہیں، بعض نہیں، لیکن کیا کروں، میں حیران ہوتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کافروں کے لیے رحمت کی دعا کرو، یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ تو رسول اللہ کی سنت میں ہی نہیں ہے۔ وہ باتیں جو منسوخ ہیں، زمانہ نبوت کے ابتدائی زمانے کی باتیں ہیں، طائف کا واقعہ وغیرہ، اس سے استدلال لیتے ہیں۔ مدنی زندگی مکی زندگی کے لیے ناسخ ہے، یہ اصول یاد رکھنا، مدنی زندگی مکی زندگی کے لیے ناسخ ہے۔ یہ تو ارتقائی نظام تھا، ارتقائی زمانہ تھا، ابتدا میں کچھ حالات تھے، رسول اللہ عالم شفقت میں تھے، لیکن جب عالم شفقت سے عالم غضب میں آئے تو پھر نماز میں رسول اللہ نے باقاعدہ کافروں پر قحط سالی کا اور ان پر عذاب کی بد دعا کی، اور مومنین کے حق میں، لہذا جب بھی دعا کرو تو مومنین کے لیے کرو۔ کس کے لیے کرو گے؟ ہاں، یہ اپنی دعا کی تصحیح کر لو بالکل۔ جب بھی دعا کرو یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، مومنین کے حالات پر رحم فرما، اے اللہ کافروں کو تباہ و برباد فرما۔ چونکہ ہم موجودہ دور میں حالت جنگ میں ہیں، ہر طرح کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اور ہر کافر مسلمان کے نقشے کو مٹانا چاہتا ہے۔ جن کو آپ کہتے ہیں نا بہت اچھا کافر ہے، بہت شریف کافر ہے، کئی دفعہ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے کیتھولک، وہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ کس کے حق میں؟ بھائی تمہیں کیا پتہ مسلمانوں کے حق میں ہے تو وہ کافر کبھی مسلمان کے حق میں ہوا؟
قرآن پاک نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کافر مسلمان کے حق میں ہو سکتا ہی نہیں ہے، اگر وہ مسلمان کے حق میں ہوتا تو وہ کافر نہ رہتا، مسلمان بن جاتا۔ سب سے پہلے وہ مسلمان ہوتا، کہتا بھائی میں تمہارے حق میں آ گیا ہوں، مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ، میں تمہاری مدد کروں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو تو دعا میں صرف مسلمانوں کے لیے کرو، اور کافروں کے لیے کیا کرنی ہے؟ بد دعا۔ اگر سرخرو نہ رسول اللہ کے دربار میں، کافروں کے لیے بد دعا کرنی ہوگی۔ دین تب زندہ ہوگا، ہماری بد دعائیں لگے گی، کفر مٹے گا، اسلام پھیلے گا، اور مسلمانوں کو اللہ کافروں کے ظلم و ستم سے اور عذاب سے بچائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر